انزال ایک تنزیل، انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ کسی چیز کا نازل ہونا یا نازل کرنا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ بتدریج کسی چیز کا نازل کرنا۔ تو یہاں دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا یہ بھی انزال سے نکلا ہے، اور یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ بھی انزال سے نکلا ہے۔ ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن نازل ہوا، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے قرآن نازل ہوتا رہا تقریباً 23 سال کی مدت تک۔ 2 سال وحی بند رہی، باقی 21 سال سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے نزول قرآن ایک اتنی اہمیت کی حامل چیز تھی کہ جس نے اس مہینے کو اتنا عظیم بنا دیا کہ اللہ نے اس نسبت سے اس مہینے کا ذکر فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس رات نزول قرآن ہوا، اور وہ کب ہوا ہوگا نامعلوم، کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، وہ رات عظیم ہو گئی، وہ مہینہ عظیم ہو گیا۔ اللہ نے رات کا بھی ذکر کیا ہے اور مہینے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن کے نزول پر مہینہ بھی عزت پا جائے، رات بھی عزت پا جائے۔ سوچیں جس رات میں صاحب قرآن نازل ہوئے ہوں گے، تشریف لائیں گے، وہ کتنی بابرکت ہوگی۔ اس لیے جو مسلمان عید میلاد النبی کو مناتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس نسبت سے کرتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا، مہینہ بھی عزت پا گیا، رات شب قدر کہلائی۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ رات، کیونکہ سحر کے ٹائم سرکار تقریباً فجر کے ٹائم تشریف لائے تھے، وہ کتنا بابرکت ہوگا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں ایک بہت ہی عظیم عبادت ہم پر لازم کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ روزوں کی فرضیت کا ایک مقصود اصلی اور مقصود عظیم ذکر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ بس یہ چونکہ استقبال رمضان کا ایک پروگرام ہے، اور حضرت نے جسے انٹروڈکشن میں اس عظیم نوجوان نے ذکر کیا کہ ہم یہ سیکھنے بیٹھے ہیں کہ اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، کیا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہترین سوچ ہے۔ اگر آپ کو فرسٹ ٹائم دبئی جانا پڑے، یو کے کا ویزا لگ جائے، امریکہ کا ویزا لگ جائے، کینیڈا، جرمنی جانا ہو، تو واپس بھیج دیا جائے گا، یا مجھ پر فائن لگے گا، یا مجھے قید کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، بے عزتی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب وہ کسی بڑے کام کا اہتمام کرتا ہے اور اس کام میں کچھ خطرات بھی ہوں، تو سب سے پہلے خطرات کے بارے میں واقفیت حاصل کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، تو بہت سے مسلمان تو خیر مقصد حیات نہیں جانتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مفہوم عبادت یہ ہے کہ انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کے لیے بعض افعال کو کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، فرض ہو جائے تو حج کرنا ہے، قربانی واجب ہو جائے قربانی کرنی ہے۔ بعض چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، سود نہیں لینا، رشوت نہیں لینی، گالی نہیں بکنی، نماز قضا نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر جب ہمیں پتہ چل گیا ہم عبادت کے لیے دنیا کے اندر پیدا ہوئے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم معلوم کریں کہ کون سی ایسی چیزیں جو عبادت الہی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی۔ اور چونکہ عبادت الہی بجا لانے کے بعد بطور نتیجہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور نافرمانی کی صورت میں جہنم میں داخل کرے گا، تو ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کون سی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو جنت سے محروم ہو جائیں یا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیاوی لحاظ سے ہم خود بھی محتاط ہوتے ہیں، ماں باپ 10 دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے گاڑی لے کے نکلتے ہوں گے نا باہر، تو جیسے ہمارے گھر میں بچوں کہتے ہیں بیٹا دیکھ کے چلانا، تیز نہیں چلانا۔ 10 دفعہ یہ سبق بچے سن کے کان پک گئے ان کے، وہ کہتے ہیں یس یس یس، لیکن باہر یوں کر کے گاڑی نکالتے ہیں۔ لیکن گھر والے چاہتے ہیں ہمارا بچہ کوئی غلط کام نہ کر لے،
اس کی ہو سکتا ہے توجہ ہٹ جائے، دوبارہ توجہ اس کی مبذول کروا دی جائے. لیکن جب ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز عقیدہ ہوتا ہے. اگر عقیدے میں خرابی ہو، اگر عقیدے میں نقص ہو، تو انسان یا تو کافر ہو جائے گا یا بدعتی ہو جائے گا. لیکن ہم عقیدہ نہ باقاعدہ کسی عالم دین سے سیکھتے ہیں اور نہ ہم نے باقاعدہ کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری مسلمانوں کی میجورٹی ایسی ہے. پھر آ جاتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ. دوسری چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ احکام جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں. عقیدہ یہاں ہوتا ہے اندر، دماغ، اعتقاد کا نام عقیدہ ہے، جس کے پیچھے ایک شرعی دلیل بھی ہوتی ہے اور اس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے. اور باقی جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، احکام شرع جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر وغیرہ. اور ایسے معاملات ہمارے، ہم کرائے پہ چیز کو لیتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی. پھر شادی ہوتی ہے، یہ بھی دو خاندان ملتے ہیں، باہم معاملات ہوتے ہیں. ان سب کا علم، ضروری علم، کہ اگر نہیں سیکھیں تو نقصان ہو جائے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے وضو یا غسل یا نماز یا کاروبار باقاعدہ کوئی کورس کر کے سیکھا ہو، کسی عالم دین سے سیکھا ہو، یا کتاب پڑھی ہو. اس سلسلے میں ہمارے سب سے بڑے ٹیچر تو ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں بیٹا کاروبار ایسے کرنا ہے. اس میں وہ بعض اوقات ایک ناجائز چیز بھی ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اسی طرح کاروبار چلتا ہے. اور اگر بیٹا کسی عالم یا خوف خدا رکھنے والے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر والد صاحب کے طریقہ کاروبار پہ کوئی آبجیکشن کرنے لگے تو والد صاحب سمجھتے ہیں یہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو پھر وہ اس کو خلاف کرتے ہیں، مذہب کے، اس دیندار کے خلاف کرتے ہیں. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ نہیں سمجھے گا ہر ایک ایسا کرتا ہے، لیکن ایسے کردار بھی موجود ہیں. اور وہ کہتے ہیں تم کن مولویوں کے ساتھ بیٹھنے لگے ہو؟ ارے یہ مولوی تو مسجدوں میں مانگ مانگ کے کھاتے ہیں. یہ بیٹا تو ان کے ساتھ رہے گا تو تو بھی ایسے ہو جائے گا. اپنے ابا کو دیکھ، اپنے چاچا کو دیکھ، اپنے تایا کو دیکھ، اپنے ماموں کو دیکھ، ایک سے ایک بڑا شریعت کی نافرمانی کر کے پیسہ کمانے والا خاندان میں موجود ہے. یہ رول ماڈل تمہارے. بچہ اگر داڑھی رکھنے لگے، بچہ نماز پڑھنے لگے، بچہ گناہ سے بچنے لگے تو بعض گھروں میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو ایک تو ہے کہ سیکھنا ہی نہیں، اور جو آنا بھی چاہے تو اس کو روک لینا، یہ خرابیاں. پھر تیسرا ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت حاصل کرنا. ہمارے گھروں میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اور میں گراؤنڈ ریلیٹیوز پہ کلام کرتا ہوں، اور میں صرف شعور کی بیداری کے لیے آپ سے چند کویسچنز بار بار کرتا رہوں گا. اس میں کوئی اپنی علمیت جھاڑنا مقصود نہیں ہوتا، آپ کو حقیر سمجھنا خدا نہ خواستہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک عالم دین ہیں اور ہمارا کام ہے کہ چونکہ نبی کریم نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. وہ وارث کس چیز میں ہوتے ہیں؟ علم کے اندر، تبلیغ دین کے اندر، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے کے اندر راستے پر لگانے کے سلسلے میں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر میں بیان کر رہا ہوں، میں یہاں پر آ گیا تو ہو سکتا ہے آپ عاجزی کے ساتھ، ویسی کسر نفسی کے ساتھ، حوصلہ افزائی کے لیے کہ صاحب آپ کا بڑا احسان، آپ تشریف لے آئے. خدا کی قسم یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ بیٹھ کے سامنے سن رہے ہیں. ہمارا کوئی احسان، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس لیے کبھی ہم کوئی بات بولیں تو ناراض مت ہوئیے گا. اگر میں آپ سے کہوں ایک قلم ڈائری لیں اور اس پہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں، میں یقین سے کہتا ہوں آپ 10 15 20 گناہ لکھنے کے بعد آپ کے آگے ہاتھ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا ہوتا کہ ایک میاں بیوی کے درمیان کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. ایک ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. ہم دوست بناتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم جاتے ہیں پکنک پوائنٹ پہ، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ جوائن کرتے ہیں، اس میں کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. آپ ایک جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان میں تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے آپ کا رزق حلال حرام بھی ہو سکتا ہے، آدمی قابل گرفت ہو سکتا ہے. تو ان میں کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. ہمارے خاندان کے اندر رسومات ہوتی ہیں، شادی کے اندر، سالگرہ کے اندر. پھر مذہبی رسومات ہوتی ہیں، ہم 11ویں مناتے ہیں، 12ویں مناتے ہیں، تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، ختم قادریہ وغیرہ ہے. ان میں بھی گناہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جوہلا آپ سمجھتے ہیں سب جگہ ہر جگہ موجود ہیں. مزارات پر آپ جا کر دیکھیں کیا خرافات ہو رہی ہیں. یہ علماء تو نہیں کہتے،
نہ علماء نے ان کو ترغیب دی، نہ علماء نے اس کی اجازت دی. یہ جاہل لوگ مزارات کے اوپر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پورے مذہب اور مسلک کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہم سوچتے ہیں اس میں بھی گناہ کے پہلو ہوتے ہیں. آج ہمارے نوجوان گندی چیزیں دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، تو ہر وقت بعض نوجوان کہتے ہیں صاحب ہر وقت گندا رہتا ہے ہمارا ذہن. نماز پڑھتے ہیں تو گندے خیالات، بستر پہ لیٹتے ہیں تو گندے خیالات، دوست بھی سارے گندے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو گندی باتیں کرتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں، وہ ان سے ہماری فرینڈشپ ہوتی ہے. فیس بک پر بھی اسی طرح کی اور جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری تھوڑی بہت جو عزت ہے وہ بھی کہیں جاتی نہ رہے، وہ فیک آئی ڈی بنا لیتا. کوئی زلیخا کے نام کی آئی ڈی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، پیچھے چراغ دین ہے اور وہ لڑکی بن کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اچھا سامنے پونم ہے لیکن اس کے پیچھے بھی نور الدین ہے، وہ بھی پاگل بنا رہی ہوتی وہاں بیٹھ کر. اب ایک انڈیا کا نوجوان تھا، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب میں نے لڑکی بن کر ایک لڑکے سے فرینڈشپ کی اور میں نے اپنی تمام مہارتیں استعمال کر کے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا. اچھا وہ لڑکی سمجھ کر اس سے گفتگو کر رہا ہے، کہنے لگا میں نے اس کو اپنا اتنا دیوانہ کر لیا مفتی صاحب کہ اگر آج میں اس کو بتا دوں نا کہ میں لڑکا ہوں شاید خودکشی کر لے گا. وہ پاگل ہو چکا ہے میری محبت اور عشق میں. اب میں خوف زدہ ہوں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس کے جذبات سے کھیل کر میں نے اسے کس قدر ایک یعنی کہیں کا نہیں چھوڑا جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ ہمارے نوجوان کیا ان کو معلوم ہوتا ہے ہم یہ کون کون سے سوشل میڈیا پہ گناہ ہو سکتے ہیں، کیا کتنے ارننگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کوئی اپنی بیوی کو نچوا رہا ہے، اس کے جسم کی نمائش کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو نچوا رہا ہے. بوڑھے ماں باپ ناچ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، صرف چند ٹکے ہمیں مل جائیں. وہ ترغیبات ملتی ہے نا جی. ابھی میں نے ایک وہ حبشی سا ہے وہ کہیں باہر کا، تو پتہ چلا کہ $20 ملین اس نے کمائے ہیں جی ٹک ٹاک سے. پھر وہ ایک ٹک ٹاکر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جی 20 کروڑ کی لینڈ کروزر انہوں نے ٹک ٹاک پہ ٹھمکے مار مار کے حاصل کیے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ رول ماڈل، کون عالم کون مفتی، کیا قرآن کیا حدیث. ابے چھوڑو یہ دیکھو. وہ ڈالر میں جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپیز کے اندر تو اچھل جاتے ہیں کہ ابا جان تو ساری زندگی کچھ نہیں کر سکے، ہم بھی ایک ٹھمکا لگا لیتے ہیں تیبند پہن کے. آسان ہے نا کہ دین پہ چلنے میں تو بڑا مشکل ہے، یہ کرو وہ کرو، بنیان پہن کے اور وہ نیچے تہبند پہن کے رات کے 2:30 بجے چھت پہ 2-4 ٹھمکے شمکے لگاؤ، ساتھ میں اماں بھی ناچ لے، یہاں ابا ٹھمکا لگا دے، لو جی آپ کی ویوشپ بن گئی. اگر وائرل ہو گئی ویڈیو، کمائی کا بہترین ذریعہ ہو جائے گا. تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا گناہ ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نہ اپنے مذہب کو صحیح طرح جانتے ہیں، نہ مسلک کو جانتے ہیں. رسومات اختیار کی ہوئی ہیں جو میں غلط بھی نہیں کہتا ہوں، مستحبات ہمارے اہل سنت کے وہ شاعر کی سی حیثیت رکھ اختیار کر چکے ہیں. 11ویں آج ہماری پہچان ہے، 12ویں پہچان ہے، نعت خوانی ہے، ٹھیک ہے، شاعر ہو چکے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں، آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن ان میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا شعور تو ہمیں ہونا چاہیے نا. ہمارے گھروں میں بعض اوقات یہی رسومات غلط طریقے سے ادا کی جا رہی ہوتی ہے. 12ویں پہ آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. اس تمہید کے بعد میں گزارش یہ کرتا ہوں جیسے اب رمضان آ رہا ہے، رمضان ایک بہت ہی بابرکت مہینہ. ایک تو اس کی اہمیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ریان، اور اس میں روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا. بروز قیامت ایک ندا ہوگی، این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا آپ جنت میں جائیں. سرکار فرماتے ہیں کہ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی ایک بھی ان میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جب وہ داخل ہوں گے تو غلقت ابواب، دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ بھئی اب روزے دار اندر داخل ہو گئے. تو یہ نفل روزے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے اس کو رمضان کے چیپٹر میں ذکر کر کے اشارہ فرمایا کہ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی برکات ہے. تو اس لیے اب جیسے رمضان آیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے بھی حدیث بیان کی اور آپ نے سنی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا. اور شعب الایمان کی روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے
اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی یہ سیزن ہے نیکیوں کا. تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس مہینے ہمیں ترتیب سے کیا کیا کرنا ہے. اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ میں بھی آپ بھی کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان. کتنے لوگ ابھی آپ دیکھیں گے، خبریں دیکھیں آپ، آج ہی انتقال ہو جائے گا، کل ہوگا، یعنی وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہی وصال ہو جائے گا. کچھ خوش قسمت رمضان میں فوت ہوں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مجھے پورا رمضان بھی مل جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے ہم اچھی نیت کر لیتے ہیں، ایک اچھا ارادہ کر لیتے ہیں. تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب مومن کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کے عمل سے پہلے ہی اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 گنا مزید لکھا جاتا ہے. ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، مزید ثواب ملتا ہے. اس لیے ہمیں سمجھداری کے ساتھ ایک لائے عمل تیار کرنا چاہیے. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے، پہلے میں ایک تمہیداً ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک NLC کا ٹرک چل رہا ہو، وہ تیز چلائے اس کو 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اچانک اسکوٹر والا سامنے آ جائے. آج کل تو بڑے ڈمپر کے نیچے آ رہے ہیں بیچارے اسکوٹر والے. اگر وہ بریک لگائے گا اور اچانک اسکوٹر سامنے آیا، بریک لگائے گا تو کیا وہ اسکوٹر والا بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا. کتنی بریک لگا لے، وہ گھسٹتا ہوا جا کے مار ہی دے گا ٹکر، اور اس کے ٹکر سے اسکوٹر والا کہاں سے کہاں پہنچے گا. اس کا مطلب ہے اس کو پہلے ہی اپنی ایک تو سپیڈ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اتنا کہ اچانک کوئی سامنے آئے بریک لگائے تو وہ بچ جائے. اب ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم نفس کو، شیطان کو اور گناہوں سے پرہیز پر بریک پہ پاؤں نہیں رکھتے نا، فل سپیڈ میں جا رہے ہوتے. پھر جب آ جاتا ہے رمضان سامنے، ہم ایک دم بریک پہ پاؤں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، زوردار ایک چیخیں نکلتی ہیں ٹائر کی جیسے نکلتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بچ نہیں پاتے، ہم ہٹ کر ہی دیتے ہیں. تو کچھ جب ہم نمازیوں بے نمازیوں کہتے ہیں نماز پڑھ لو، کہتے ہیں اس بس رمضان آ رہا ہے نا. پھر دیکھیں مجھ سے بڑا خواجہ حسن بصری کوئی نہیں ہوگا. یعنی گناہ چھوڑ دو، تم برے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہو، رمضان آئے گا نا سب کو چھوڑ دو. سوشل میڈیا پہ جا رہے ہو، اپنا ٹائم کتنا ضائع کر رہے ہو تم، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر پر جا رہے ہو تم. نہیں بس رمضان آ جائے انشاءاللہ میں سب ختم کر دوں. گٹکے بھرے پڑے ہیں یہاں پر پچکاریاں مار رہے ہیں، سگریٹ، چین اسموکر ہیں. یار روزے کیسے رکھو گے؟ بھی چھوڑنے کی پریکٹس کرو. رمضان آئے سب کر دوں گا. اب رمضان آتا ہے یہ لگاتے ہیں بریک، لیکن وہی بات ہے کہ وہ بریک پوری لگ نہیں پاتی. ہمارا نفس گناہوں کا عادی ہوتا ہے. ہم نے کچھ عادتیں پالی ہوتی ہیں، کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی پان کا عادی ہے، کوئی گٹکے کا عادی ہے. کسی نے رتنا بہن سے اقتصاب فیض کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ رتنا کھا رہا ہے، صاحب چھالیے پہ چھالیاں یوں لیتے ہیں پوری ہے، پھینک دیتے پھر دوسری لیتے. اچھا وہ چھالیے کے اوپر کی پنی بھی جاری ہوتی ہے ساتھ میں، وہ اندر جا کے کیا تباہی مچاتی ہوگی، معدے کے اندر، آنتوں کے اندر. نو پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے صاحب، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. اب آ گیا رمضان، شروع میں تو بریک لگتی ہے. آپ دیکھیں آپ کی مسجد کے اندر اتنے نمازی ہوتے ہیں تراویح کے اندر، پہلے دن میں ہو جگہ ہی نہیں ملتی. اور اس کے بعد پھر وہی جو یہ صرف رمضانی بھائی ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ آہستہ آہستہ چھٹتے جاتے ہیں، وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے جماعت، صرف ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب لاسٹ ڈیز آتے ہیں، یا سینٹر میں بھی آپ دیکھیں، سینٹر میں بھی فجر کے اندر لوگ موجود نہیں ہوتے، تراویح کے اندر موجود نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے بعد میں یہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح کے اندر سوچتے ہم نے قرآن سن لیا، وہ تو غائب ہی ہو جاتے. اور نوجوان کچھ عرصے اپنے گھر میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی اپنے دوستوں کے پاس، اور اسی حالت روزہ میں بعض اوقات ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، لڑکیوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر سوشل میڈیا پر کچھ عرصے رکے رہتے ہیں، لیکن وہی پرانی عادت ہوتی ہے، وہ اتنی پختہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ہیروئنچی ہوتا ہے نا، اس کا نشہ ٹوٹتا ہے تو وہ کھجاتا ہے اپنے آپ نے دیکھا، اس نے پریشان ہوتا ہے مجھے نشہ مل جائے. ایسی ہمارے نوجوانوں نے کچھ پیروں کی ایسی بیعت کی ہے، ایسے آستانوں کی حاضری وہ دے رہے ہیں کہ اس پیر صاحب کے بغیر یہ چین سے نہیں بیٹھتے. ان میں پیر صاحب نمبر 1 ٹک ٹاک، نمبر 2 یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ان آستانوں پہ روزانہ حاضری ہوتی ہے. تو وہ بچ ہی نہیں پاتے، کچھ عرصے تو رکتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا یار، پھر اس میں. تو ہم نے دیکھا ہے 10ویں روزے کے بعد جو اکثر ایسی ہوتے ہیں وہ بریک تو لگاتے ہیں لیکن وہ ہٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد احتیاط ختم.
میں رمضان میں ایک منی ایکسچینج کے اندر کسی کام سے گیا تو وہاں ایک لڑکے نے وہ ماسک پہنا ہوا تھا، تو میں نے کہا شاید اس نے اس لیے پہنا ہوا ہے کہ بھئی چلو کوئی اسمیل وغیرہ نہ پہنچے ایک دوسرے کو، بات بڑا اہتمام۔ تھوڑی دیر بعد اس نے یہاں سے ہٹایا تو دیکھا اس کے گال اتنے موٹے موٹے پھولے ہوئے تھے، پھر غور سے دیکھا تو گٹکے تھے یہاں پر، اور اس نے پورا منہ بھر کے ایک پچکاری ماری اور دوبارہ وہ پہن کر اپنے عزت بچاؤ مہم کا آغاز کر لیا اس نے۔ تو پتہ چلا کہ جی صاحب یہ چھپا رہے تھے کہ میں حالت روزہ میں تندرست و توانا ہونے کے باوجود گٹکے کھا رہا ہوں۔ تو اس لیے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے، اگر ہم رمضان سے مکمل اکتساب کریں، اگر یہ آن ایئر جا رہا ہے، یہ لائیو جا رہا ہے تو ہماری بہنیں بھی کچھ سن رہی ہوں گی، میں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں پھر، کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مجھ میں کون سی غلط عادت ہے، اس غلط عادت کو رمضان سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ بیان تو خیر بہت ہی کلوز رکھا ہوا ہے، ورنہ میں پہلے آپ کو ترغیب دیتا۔ تو مثلا نمبر 1 ہم جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، کوشش کریں رمضان میں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھیں۔ نمبر 2 بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بری صحبت کیا ہے کہ ایسا شخص جس کو دیکھ کر آپ کو نہ خدا یاد آئے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ گناہ چھوڑنا، نہ عبادات پر استقامت، نہ توبہ، بلکہ اس کو دیکھیں تو ماں بہن کی گالیاں، لڑکی یاد آئے، گندی حرکتیں یاد آئیں، یہ آپ کے لیے تباہی ہے، یہ آپ کے ذہن کو کبھی پاکیزہ نہیں ہونے دیں گے، آپ کی طبیعت کو کبھی صحیح نہیں ہونے دیں گے۔ ان سب کی صحبت سے آدمی کنارہ کشی اختیار کرے۔ پھر جو ہمارے اندر گناہ کی عادت ہے، اگر ہم نماز قضا کر رہے ہیں، اگر ہم بد کلامی کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں جو بہت بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر شادی شدہ ہیں اور ہم غسیلے بہت ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کے منہ پہ تماچا مار دینا، اس کو ماں بہن کی گالیاں بک دینا، اس کے مرحوم والدین کو گالی بکنا، اس کے بچوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے عزت اتار کے بار بار ہاتھ پہ رکھ دینا، یہ ہماری عادت میں شامل ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سیلف کنٹرول حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا جو روزہ رکھے فلا یرفث ولا یجہل، وہ نہ تو فضول گندی باتیں کہے اور نہ جہالت کا اظہار کرے، دونوں چیزوں سے بچنا ہوگا۔